نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ اور ٹھہراتے ہیں اللہ کا اس کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشی میں ایک حصہ، پھر کہتے ہیں یہ حصہ اللہ کا ہے اپنے خیال میں، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، سو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، اور جو اللہ کا ہے وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف، کیا ہی برا انصاف کرتے ہیں۔ اس آیت میں مشرکین عرب کی ایک خاص گمراہی اور غلط کاری پر تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ عرب کی عادت یہ تھی کہ کھیتی اور باغات سے نیز تجارتوں سے جو کچھ پیداوار ہوتی تھی اس میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے نکالا کرتے تھے۔ اللہ کے نام کا حصہ غرباء و فقراء و مساکین پر خرچ کرتے اور بتوں کے نام کا حصہ بت خانے کے پجاریوں اور نگہبانوں پر صرف کیا کرتے تھے۔ اول تو یہی ظلم کم نہ تھا کہ ساری چیزیں پیدا تو خدا تعالیٰ نے فرمائی اور ہر چیز کی پیداوار اس نے عطا فرمائی، پھر اس کی دی ہوئی چیزوں میں بتوں کو شریک کر دیا۔ اس پر مزید ستم بر ستم یہ تھا کہ اگر کبھی پیداوار میں کچھ کمی آ جائے تو اس کمی کو اللہ کے حصے پر یہ کہہ کر ڈال دیتے کہ اللہ تعالیٰ تو مستغنی ہے، وہ ہماری چیزوں کا محتاج نہیں، اور بتوں کا حصہ بھی پورا کر لیتے اور خود اپنے استعمال کا حصہ بھی۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ بتوں کے حصے میں سے یا اپنے حصے میں سے کوئی چیز اللہ کے حصے میں پڑ جاتی تو اس کو حساب کرنے کے لیے اس میں سے نکال لیتے تھے، اور اگر کبھی معاملہ برعکس ہو جائے کہ اللہ کے حصے میں کوئی چیز اپنے حصے یا بتوں کے حصے میں پڑ جائے تو اس کو وہیں رہنے دیتے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اس کے حصے میں سے جو کچھ کم بھی ہو جائے تو حرج نہیں۔ قرآن کریم میں نے ان کی گمراہی اور غلط کاری کو ذکر کر کے فرمایا ساء ما یحکمون، یعنی ان لوگوں کا یہ فیصلہ کس قدر برا اور بھونڈا ہے کہ جس نے ان کو اور ان کی ساری چیزوں کو پیدا کیا، اول تو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر دیا، پھر اس کے حصے کو بھی دوسری طرف مختلف بہانوں سے منتقل کر دیا۔ کافروں کی اس تنبیہ میں مسلمانوں کے لیے عبرت یہ تو مشرکین عرب کی ایک گمراہی اور غلط روش پر تنبیہ کی گئی ہے، اس کے ساتھ اس کے ضمن میں ان مسلمانوں کے لیے بھی ایک تعزیانہ عبرت ہے جو اللہ کی دی ہوئی زندگانی اور اس کے بخشے ہوئے اعضاء و جوارح کی پوری توانائی کو مختلف حصوں میں بانٹتے ہیں۔ عمر اور وقت کا ایک حصہ اللہ اور اس کی عبادت کے لیے مخصوص کرتے ہیں، حالانکہ حق تو اس کا یہ تھا کہ عمر کے سارے اوقات اور لمحات اسی کی عبادت اور اطاعت کے لیے وقف ہوتے، انسانی ضرورتوں اور مجبوریوں کے لیے اس میں سے کوئی وقت اپنے لیے بھی نکال لیتے، اور حق تو یہ ہے کہ پھر بھی اس کا حق شکر ادا نہ ہوتا، مگر یہاں تو حالت ہماری یہ ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے اگر ہم کوئی وقت اللہ کی یاد اور عبادت کے لیے مقرر بھی کر لیتے ہیں تو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے اس میں نہ اپنے کاروبار میں کوئی حرج ڈالا جاتا ہے نہ آرام کے اوقات میں، سارا نزلہ اس وقت پر پڑتا ہے جو نماز، تلاوت یا عبادت کے لیے مقرر کیا تھا۔ کوئی کام پیش آوے یا بیماری یا کوئی دوسری ضرورت تو سب سے پہلے اس کا اثر اس وقت پر پڑتا ہے جو ہم نے ذکر اللہ یا عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا۔ یہ کیسا غلط اور کتنی ناشکری اور حق تلفی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالی قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے